السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک سوال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سوال یہ کہ کیا سلفی دعوت من جملہ دیگر تمام اسلامی تنظیموں اور جماعتوں میں شامل ہے؟ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر آج کا جو دور ہے یہ میڈیائی دور ہے، سوشل میڈیا کا چلن ہے۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ وہاں پر وہ پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے۔ خاص طور سے تحریکیوں اور اخوانیوں کی طرف سے یہ مغالطہ پیش کیا جاتا ہے، یا یہ کہہ لیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یعنی اہل حدیثوں اور سلفیوں کو بھی دیگر گروہوں اور تقلیدی فرقوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جو کہ امت کے اندر سب سے بڑا جو ہے فساد کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں فی الحال، یہ چند فرقوں کا نام لیں گے، اس کے ساتھ اہل حدیث اور سلفیوں کا نام لیں گے اور کہیں گے یہ فرقہ پرست جماعتیں اور تنظیمیں ہیں۔ یہ سب فرقہ پرست جماعتوں اور ان فرقہ پرست مولویوں کی وجہ سے مسلمانوں کی بدنامی ہو رہی ہے، اسلام کا جو ہے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں گے، چلیے عقائد میں اور دیگر چیزوں میں دینی اعتبار سے جو فرقہ پرست ہیں، جماعتیں ہیں، تقلیدی جماعتیں ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے دین اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، اور اس کو ان لوگوں نے کیسا بدنام کیا ہے، اس کو جو ہے بگاڑ کر کے بدعت اور شرکیہ اعمال کے ذریعے سے۔ لیکن یہ لوگ جو تحریکی اور اخوانی ہیں، جو موجودہ دور میں مسلمانوں کے بدنام کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور ان کا جو ہے سارا جو ہے فساد اور ان کی بگاڑ اور سب کچھ جو ہے دین عالمی اسلام ہی میں ہوتا ہے، مسلم ممالک ہی کے اندر، مسلم ملکوں ہی کے اندر یہ تباہی پھیلاتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، اور ایسے جو ہے الٹے سیدھے اور گمراہ کن عقائد نوجوانوں میں اور عالمی اسلام کے اندر پھیلاتے ہیں دنیا کے بھر کے اندر، جس سے خود جو ہے مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے، دین اسلام کی بدنامی ہوتی ہے۔ سب سے بڑے تو یہی لوگ اسلام کے بدنام کا سبب بنے ہوئے ہیں موجودہ دور میں۔ لیکن یہ لوگ جو ہے بڑی عیاری سے اپنے آپ کو اسلام کا، مسلمانوں کا، امت کا جو ہے مخلص بنا کر کے دکھائیں گے، اور اپنے علاوہ دیگر کو فرقہ پرست کہیں گے اور دیگر غلط القاب سے نکالیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے دوسروں کے تئیں جتنے بھی بدعتی اور شرکیہ جماعتیں تنظیمیں ہیں، ان کے تئیں تو ان کے رخ کچھ نرم رہتے ہیں، لیکن خاص طور سے اہل حدیثوں اور سلفیوں کے لیے بہت یہ سخت ہوتے ہیں، اور اسی کو سب سے بڑی جو ہے دشمن جماعت اپنے لیے سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر سرار کیا کہتے ہیں کہ سب سے بدترین فرقہ جو ہے اس وقت اہل حدیث ہے۔ آپ بتائیں کس چیز کو لے کر کے؟ بھائی اہل حدیث سب سے بڑا بدترین فرقہ، اور آپ ان اخوانیوں کو دیکھیں کہ سب سے زیادہ یہ گالی سلفیوں کو دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یعنی گویا ان کے یہاں روافض سے، شیعہ سے بھی زیادہ برے ہیں یہ سلفی اور اہل حدیث، اسی لیے ان کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ چلیے یہ ان کی اپنی خوبی ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ جو یہ سوال ہے کہ دیگر جو تنظیمیں ہیں اسلام اور دین کے نام پہ اور جہاد کے نام پر قائم ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں بہت ساری، کیا سلفی دعوت بھی اسی طرح کی جو ہے تنظیموں میں شامل ہے؟ اخوانیوں، تحریکیوں اور دیگر تقلیدیوں اور صوفیوں اور داعشیوں کی طرح سے بہت سارے لوگ سب میں جو ہے سلفیوں کو گھڑ کر کے پیش کرتے ہیں۔
اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی جماعت ہو، کسی بھی نام پہ بنی ہو، چاہے وہ تقلیدی ہو یا غیر تقلیدی ہو، تحریکی ہو یا اخوانی ہو، کچھ بھی کوئی بھی تنظیم اور جماعت ہو، اس کا تعلق کسی سے نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ کوئی جماعت، کوئی بھی فرقہ اور جماعت بنتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اغوا ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے. جی ہاں. اور اس کے کچھ اپنے اصول ہوتے ہیں جن میں وہ ممتاز ہوتا ہے، اور وہ اصول کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، صحابہ کی منہج سے خاص طور سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. جی ہاں. تو یہ اصول آپ یاد رکھیں. کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی جماعت جو دین کے نام پہ بنائی گئی ہو، دنیا کے نام پہ نہیں، دین کے نام پہ بنائی گئی ہو کوئی جماعت، کوئی تنظیم، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی پیر ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی امام ہوگا، اپنا مرشد ہوگا، جس سے وہ لوگ بیعت ہوں گے، اور جس کو وہ کم سے کم اپنا جو ہے اغوا اور پیر مانتے ہوں گے، اس کو فالو کرتے ہوں گے دین کے نام پر. تو یہ چیز آپ جو ہے ذہن میں رکھیں. اب اس پر جو ہے آپ قیاس کریں اس کو جو ہے سلفی دعوت کو. ان کا کون سا بھی امام ہے، ان کا کون سا مرشد ہے، یہ کس کو مانتے ہیں؟ کسی کو نہیں مانتے ہیں. ان کے یہاں سب برابر ہیں. سلفیوں کے یہاں اغوا پیر جو کچھ ہے وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا منہج اور طریقہ ہے، صحابہ کرام کو بتایا تھا آپ نے، اسی پر چلتے ہیں. تو یہ جو ہے سلفی دعوت، یہ اور دیگر دعوتوں کی طرح سے نہیں ہے کہ جو اپنا ایک خاص مخصوص بنائے ہوئے کچھ اصول اور ضابطوں کے مطابق وہ دعوت دیتے ہوں. جی ہاں. وہی ان کا ایک اپنا قول ہوتا ہے، اسی کے اندر محدود ہو کر کے وہ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں پبلک کے سامنے. چاہے وہ مودودی جماعت ہو، اس کا اپنا ایک اصول اور ضابطہ ہے، اسی روشنی میں وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں. اخوانی جماعت ہے عربوں میں، ان کا اپنا ایک ضابطہ ہے، اصول ہے، اسی شکل میں وہ آتے ہیں، اسی لٹریچر کو لے کر کے، انہی اصولوں کو لے کر کے، انہی افکار اور ضوابط کو لے کر کے. تبلیغی ہے دعوت کے نام پہ. یہ تبلیغی بھی جو ہے ان کا بھی اپنا ایک محدود قول ہے، اسی میں وہ رہیں گے، بند رہیں گے، اسے نکل نہیں سکتے ہیں باہر، اسی کو پرچار کریں گے. ایسے ہی دعوت اسلامی ہے بریلیوں کی، ہند و پاک میں مشہور ہے. یہ بھی اپنا جو ہے مسلک ایک مذہب کے طور پر لوگوں کے سامنے آتے ہیں، پیش کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں. ایسے ہی بہت ساری تنظیمیں اور جماعتیں ہیں جو اپنا ایک محدود، ان کا اپنا دائرہ ہوتا ہے، ان کا ایک اپنا مذہبی اور ان کا ایک جماعتی، ایک تنظیمی، ان کا اپنا ایک خاص قول ہوتا ہے. ان کے اپنے کچھ اہداف ہوتے ہیں، ان کے کچھ اپنے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں جو ان کے پیر مرشد کی طرف سے وضع کیے گئے ہوتے ہیں، جو صریحاً صحابہ کے منہج سے مخالف ہوتے ہیں. جی ہاں. تو وہ جو ہے اس فکر کو لے کے آتے ہیں. ان کی اپنی ایک خاص فکر ہوتی ہے جس کا وہ پرچار کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کی طرف دراصل وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن نام لیتے ہیں دین اسلام کا. جی ہاں. یہ اصل. جبکہ سلفی دعوت جو ہے اس کا کوئی جو ہے اپنا کوئی اصول ضابطہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی خاص پیر مرشد نہیں ہے کہ جس کے وضع کیے ہوئے اصول اور ضابطے کی روشنی میں اور اس کے بنائے ہوئے ایک خاص محدود قول کے اندر بند ہو کر وہ دین کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. ایسا ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ دیگر اسلام کے نام پر بنی تنظیموں اور دعوتوں کی طرح نہیں ہے. ان سب سے یہ الگ ہے. سلفی دعوت ان سب سے الگ ہے، اور اسی میں یہ ممتاز ہے. یہ اس طور پر کہ یہاں جو ہے یعنی سلفیوں کے یہاں ولا اور برا جو ہے یہ کتاب و سنت اور فہم سلف پر قائم ہے. یہ کسی خاص معین شخص، کسی معین جماعت اور تنظیم، کسی معین افکار اور نظریات پہ قائم نہیں ہے جسے دیگر تنظیموں اور جماعتوں کے یہاں ہوتا ہے.
ان کے یہاں ولا اور برا، خاص طور سے میں اخوانیوں کا نام لوں گا کہ ان کی یہاں ولا اور برا، دوستی اور دشمنی کتاب و سنت پر مبنی نہیں ہوتی ہے سلفیوں کی طرح سے، بلکہ جماعت ان کی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے ولا اور برا جو ہے ان کی یہاں ان کی جماعت مقصود ہوتی ہے، جماعت پر قائم ہوتی ہے، یہ عقیدہ قائم ہوتا ہے، یعنی ان کی جماعت کا جو ساتھ دے، ان کی جماعت اور ان کی تنظیم میں جو شامل ہو وہ اس سے محبت کریں گے، وہ اس کا ساتھ دیں گے، اس کا سپورٹ کریں گے۔ لیکن جو ان کی جماعت کے خلاف ہو، ان کی، اور خاص طور سے جو ان کی جماعت کی جو ہے مخالفت کرے، تو یہ اس سے دشمنی کریں گے۔ یہ ہے ان کے یہاں ولا اور برا۔ جی ہاں، ان کے یہاں ولا اور برا اسی کا نام ہے کہ ان کی جماعت کے جو ساتھ ہے، ممبر ہے جو ان کے ساتھ دیتا ہے تو اس کے لیے ولا ہے، اس کے لیے محبت ہے، اور جو خلاف ہے یا جو اس میں نہیں ہے یا خاص طور سے جو اس کی مخالفت کرے تو پھر اس کے لیے اس کے ساتھ دشمنی ہے ہر طرح سے۔ اس طرح سے سلفیت جو ہے یہ سلف صالح کے صحیح عقیدے اور منہج کا نام ہے۔ چنانچہ جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم ہوگا وہ سلفی ہوگا۔ یہ کوئی خاص محدود جماعت نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے کسی امتی نے بنایا ہو کچھ ضوابط کی روشنی میں۔ ہر وہ آدمی سلفی ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت پر عمل کرے، منہج سلف کی روشنی میں اور فہم سلف کی روشنی میں قرآن و سنت کو سمجھے، یعنی صحابہ کے فہم کی روشنی میں اس کو سلفی کہیں گے۔ یہ جو ہے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے یہ خاندان جو ہے سلفی ہے، یہ جو ہے، یعنی کسی کی وجہ سے کوئی سلفی نہیں ہو جائے گا، کہ وراثت میں نہیں چلے گا۔ ہاں، جو اس اصول پہ عمل کرے گا اس کو سلفی کہیں گے، اور جو اس پر قائم نہیں ہوگا اس کو سلفی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ہے اس کے اور بھی کئی نام ہیں جو مختلف جگہوں پر مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں، جیسے کہ اہل السنہ والجماعہ۔ مرور زمانہ کے ساتھ اس کے نام بھی بدلتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی پیر مرشد نہیں ہے، بس جو اہل بدعات ہیں زمانے کے اعتبار سے ان سے تمیز اور فرق کرنے کے لیے وہ اپنا نام چینج کر لیتے ہیں۔ اصحاب الحدیث والاثر ہے، اہل الحدیث ہے، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ وغیرہ، کئی ایک نام جو ہے اس کے ہیں جو جانب جس سے یہ ممتاز ہے۔ کہتے ہیں یہ نام گرچہ الگ الگ ہے مگر ان سب کا منہج اور عقیدہ ایک ہے۔ چنانچہ ایسے ہی مشرکین اور کفار و منافقین اور دیگر اصحاب النار کے مختلف نام ہیں، لیکن عقیدہ اور منہج میں سب ایک، جیسے کہ مسلمان، مومنین، مہاجرین، انصار وغیرہ نام الگ الگ ہیں مگر قرآن میں سب کا عقیدہ اور منہج ایک ہی بتایا گیا ہے۔ چنانچہ جب ولا اور برا ان فرقوں اور گروہوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر اسے حزبیت اور گروہ بندی کہتے ہیں۔ تو ولا اور برا فرقوں اور گروہوں کے ساتھ نہیں، دین اسلام کی بنیاد پر ہونا چاہیے، ورنہ اس کو حزبیت اور گروہ بندی کہتے ہیں، اسی کو جاہلیت کی پکار کہتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب ایک مہاجر شخص نے کسی انصاری شخص کو ایک تھپڑ مار دیا تو انصاری نے انصار کو للکارتے ہوئے کہا کہ اے انصاریوں میری مدد کے لیے دوڑو، اور مہاجر نے مہاجرین کو للکارتے ہوئے کہا کہ اے مہاجرین کی جماعت میری مدد کے لیے دوڑو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ یہ جاہلیت کی پکار کون لوگ لگا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول دراصل ایک مہاجر شخص نے ایک انصاری کو تھپڑ رسید کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے دور رہو، یہ بہت ہی بدبودار چیز ہے، یعنی یہ جاہلیت کی جو پکار ہے یہ بہت ہی بدبودار چیز ہے۔ تو سلفیت جو ہے اس چیز میں ممتاز ہے کہ اس کی یہاں ولا اور برا کتاب و سنت پر قائم ہے، منہج سلف پر قائم ہے، شخصیت پرستی اس کے یہاں نہیں ہے، اس کے یہاں جماعت پرستی نہیں ہے، تنظیم پرستی نہیں ہے، اور ولا اور برا یہ محبت کرتے ہیں تو دین کی وجہ سے کرتے ہیں، کتاب و سنت سے کی وجہ سے کرتے ہیں، منہج سلف کی وجہ سے کرتے ہیں، صحابہ کی وجہ سے کرتے ہیں، اور دشمنی کرتے ہیں تو جو ان چیزوں کا دشمن ہوگا تو اس سے وہ دشمنی کریں گے، وہ اپنی ذاتی اناد کی بنیاد پر دشمنی نہیں کریں گے، وہ جو ہے وہ جو ہے اپنی جماعت اور تنظیم کی بنیاد پر کسی سے دشمنی نہیں کریں گے۔
کہتے ہیں کہ ان کے جو امیر ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے امام اور امیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا منہج نبی اور صحابہ کا منہج ہے، یہ عقیدے کے اعتبار سے ایک ہیں گرچہ جسم کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ آگے جو ہے شیخ سعد الزعتری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حاکم وقت کی سموطاعت کو واجب سمجھتے ہیں، اس کے خلاف خروج و بغاوت نہیں کرتے، مگر انہی شرائط اور ضوابط کی روشنی میں جنہیں شریعت نے مقرر کیا ہے، جن میں سے ایک بڑی شرط یہ بھی ہے کہ جب ہم ان کی طرف سے کفر صریح کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ لیں جو سب کے یہاں واضح ہو اور اس پر ہمارے پاس کتاب و سنت سے واضح دلیل ہو، ایسی صحیح اور صریح دلیل جس میں نہ کوئی شبہ ہو اور نہ ہی کسی تعویل کی گنجائش ہو، اور ساتھ ہی اس پر حجت بھی قائم کیا گیا ہو، چنانچہ اگر وہ اس سے جاہل تھا تو اسے تعلیم دی جائے گی، اور اگر وہ کسی شبہ میں مبتلا تھا تو اس شبہ کا ازالہ کیا جائے گا، اور اگر وہ عاجز یا مجبور تھا تو اسے معذور سمجھا جائے گا۔ لہٰذا اگر تکفیر کی یہ ساری رکاوٹیں اور موانع اس سے منتفی ہوں گے، یعنی اس کے اندر نہیں پائے جائیں گے، تو پھر اس کے خلاف خروج کرنا جائز ہوگا، مگر دو شرطوں کے ساتھ۔ یعنی یہ تو خروج کی جواز کی جو ہے جواز کے لیے ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جو خروج جائز ہوگا تو اس کے لیے بھی آگے دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اس کے ہٹانے پر ہمارے پاس درکار استطاعت اور طاقت ہو، یعنی اس حاکم کے پاس جو طاقت ہے اس سے مقابلے میں ہمارے پاس زیادہ طاقت ہو۔ نمبر دو، وہ خروج پہلے کے مقابلے کسی بڑے فساد کا سبب نہ بنے، جیسے کہ قتل و خروجی اور امن عامہ کی تباہی، لوگوں کی دربدری اور حکومت کے محکمہ جات اور اداروں کی بربادی، املاک عامہ کی تباہی وغیرہ۔ تو یہ چیزیں اس کی بنیاد پر لازم نہ آئیں، اور حالانکہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے، ہاں طاقت ہوتی نہیں ہے اور جا کر کے جو ہے ٹکرا جاتے ہیں، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مارے جاتے ہیں خود بھی اور پبلک کو بھی مرواتے ہیں ساتھ میں۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلے کا جو فساد تھا مثال کے طور پر، اس کے ہوتے ہوئے، اس حاکم کے ہوتے ہوئے جو فساد تھا یا جو اس وقت ظلم تھا، جو بھی تھا، اس کے ہٹانے کی وجہ سے یا اس کو ہٹانے کی جب ہم در پہ ہوتے ہیں تو پہلے کے مقابلے کہیں زیادہ فساد اور بگاڑ اور تباہی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس یہاں پر ایک اصول ہے کہ جب دو مصیبتیں سامنے ہو، دو فساد سامنے ہو، تو ان میں جو چھوٹا فساد ہے بڑے فساد سے بچتے ہوئے چھوٹے فساد کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ سارے شرائط ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک تیسری شرط کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ان سب کا فیصلہ، یہ تو فیصلہ کون کرے گا کہ کسی کے خلاف خروج جائز ہو گیا، اور جب جائز ہو جائے تو پھر اس کے بعد کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے لیے بھی سوچنا، دو شرطوں کے ساتھ، طاقت ہونا اتنی، اور یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اس وقت فساد ہے، جو ظلم ہے، خروج و بغاوت کی صورت میں اس سے جو ہے بڑھ کر کے فساد اور بگاڑ اور تباہی اور بربادی لازم آئے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ کہتے ہیں علماء کرام کریں گے، جو اہل حل و عقد کہلاتے ہیں، اور وہ لوگ جو فیصلے کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو ہے پہلے فتویٰ دے دو، اس کے بعد میں جب تباہی ہو جائے، بربادی ہو جائے، ساری امت جو ہے تباہ و برباد ہو جائے، پورا ملک جو ہے قتل و خونریزی کا شکار ہو جائے، تو بعد میں کہو کہ وہ جو ہے مجھ سے بھول ہو گئی، اور یہ لوگ جنہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ جو ہے خروج و بغاوت جائز نہیں ہے اس پوزیشن میں، تو وہ لوگ زیادہ سوجھ بوجھ والے تھے، وہ لوگ شریعت کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے۔ تو اب بعد میں تمہاری جو ہے معذرت پیش کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ پہلے تو جوش میں آ کر کے فتویٰ دے دو اور پبلک کو اتار دو، نوجوانوں کو بھڑکا کر کے، اور اس کے بعد جب پورا ملک تباہ ہو جائے تو بعد میں آؤ ٹی وی پر کہو کہ ہم لوگ غلطی پہ تھے، اور جو لوگ روک رہے تھے، سلفی علماء جو روک رہے تھے، وہ لوگ صحیح موقف پہ تھے اور ان کو جو ہے کتاب و سنت کا زیادہ جانکاری ہے، علم ہے۔ اس لیے جو ہے ضروری ہے کہ علماء کرام جو کتاب و سنت کے ماہرین ہوں، دین کی صحیح سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوں، ان کے فیصلے پر چھوڑا جائے۔
وہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ ہاتھ اور زبان کے ذریعے تبدیلی لانے کی قدرت انہی کے پاس ہوتی ہے۔ جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے تو یہ چیزیں ان پر واجب ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اس کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر آیا ہے کہ تم میں جو بھی کسی منکر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس پر نکیر کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے، اس کا آخری درجہ ہے۔ تو یہ 3 درجات بتائے گئے ہیں، تو آدمی جس درجے میں ہو اسی کے حساب سے چلے، اسی کے حساب سے ڈیل کرے۔ اسلام ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب آدمی ہے تیسرے درجے کا، تیسرے مرحلے کا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو تیسرا درجہ بتایا گیا ہے کہ برائی کو دل میں برا سمجھے، ہے تو اس کے پاس طاقت نہیں ہے ہاتھ سے بھی ختم کرنے کی برائی، ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی نہیں کچھ کہنے کی طاقت، پھر بھی جو ہے وہ وہاں جا کر کے سر ٹکرا لیتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب تم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتایا اس کے خلاف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تم نہیں سمجھ پا رہے ہو یا نہیں مان رہے ہو آپ کے حکم کو، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے، اور اس کو تم جو ہے دانش مندی نہ سمجھ کر کے غیر دانش مندانہ فیصلہ سمجھتے ہو۔ اللہ کے رسول نے تو فیصلہ کیا ہے کہ اگر انسان کے پاس طاقت نہ ہو ہاتھ سے کسی برائی کو ختم کرنے کی، زبان سے اسے دور کرنے کی، تو پھر وہ صبر کرے اور اپنے دل میں برا سمجھے اور وہاں سے کلٹی ہو جائے، ہٹ جائے وہاں سے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی برائی میں شریک ہو جائے تو اپنا سائڈ میں ہو جائے۔ لیکن یہ جو تیسرے درجے والے لوگ یہ زیادہ چلاتے ہیں، جن کو کرنے کو کچھ بھی جو ہے طاقت نہیں ہے، نہ وہ اس کی وجہ سے نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ جو تیسرے درجے والے، تھرڈ جو کلاس والے ہیں نا، یہی لوگ زیادہ چلائیں گے، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، مطلب جن کے پاس اتنی بھی نہیں اوقات ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں کچھ اصلاح کر لیں، گھر میں بھی ان کی نہیں کچھ چلتی ہے، ان کے گھر کے اندر بچے کیسے رہتے ہیں، عورتیں کیسے رہتی ہے، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، ٹھیک ہے، دینداری والا ماحول ہے یا نہیں ہے، یا دنیا داری والا، یا جو ہے اخلاقی فساد اور بگاڑ ہے، کیا ہے کیا، اپنے گھر کے اندر وہ اصلاح نہیں کر سکتے ہیں، ان کی اتنی بھی نہیں چلتی ہے کہ وہ بول دیں کسی کو، اپنی بیوی تک کو بھی نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن جو ہے وہ باہر آ کر کے شیر بن جائیں گے، سوشل میڈیا پہ تو اور بڑے شیر بنے رہیں گے، اور اپنے گھر میں کچھ نہیں کر سکتے، اور باہر بڑے بڑے ملکوں پر جو ہے لیکچر دیں گے، مشورہ دیں گے، یہاں ایسا وہ ایسا کر رہا ہے، یہ ہونا چاہیے ہونا، یہ نہیں کچھ کر رہا ہے، وہ نہیں کچھ کر رہا ہے اپنا چاہے جہاں طاقت ہے وہاں بھی نہیں کچھ کر پائے، اپنی ذات کے لیے بھی نہیں کچھ کر سکتے، ہاں، مطلب سستی اور کاہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، یا اور بھی کچھ کہہ لیں، تو ایسے لوگ جو ہے جو تھرڈ کلاس والے ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھلتے ہیں، وہ زیادہ کودتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص کیسے کسی تبدیلی یا انکار منکر کا مطالبہ کر سکتا ہے جس کے پاس سوائے دل کے اور کسی چیز سے نکیر کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ زبان سے یا اپنے ہاتھ سے کچھ تبدیلی کرے۔ البتہ جہاں تک مظاہروں، دھرنوں اور سول نافرمانیوں کے ذریعے حکام وقت کے خلاف عوام کو بھڑکانے کا تعلق ہے تو اس سے صرف قتل و خریزی عام ہوگی، امن عامہ تباہ ہوگا، جس کی حرمت میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت کبھی بھی عوام کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ حکام کا مقابلہ کرے۔ یہ معصومیت کے اہداف میں شامل ہے کہ وہ حکومت سے رعایا کو ٹکراتے ہیں، جی ہاں، اور پھر اس کے بعد ملک کے اندر تباہی آتی ہے۔ معصومیت یہودیوں کی بنائی ہوئی خفیہ تنظیم ہے، جسے مسلمانوں میں اخوانیت ہے، خفیہ تنظیم کے طور پہ کام کرتی ہے مسلمانوں کی تباہی کے لیے۔ جی ہاں، جب سے یہ قائم ہوئی ہے صرف اور صرف اسلامی ملکوں میں تباہی برپا کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عوام کو حکومت سے ٹکرانے کا جو مقصد ہے اور یہ جو حرکت ہے یہ معصومیت کے اہداف میں شامل ہے کہ حکام کے خلاف عوام کے درمیان غم و غصہ بھرا جائے تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے میں مشغول رہیں، جس سے ان کی اسلحہ مارکیٹ باقی رہے اور جرائم پیشہ گروہوں کے ذریعے لوٹ مار جاری رہے۔ جی ہاں، ابھی بہت سارے جو اس طریقے سے یورپ اور امریکہ کے اندر بہت سارے لوگ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو ہے حماس کو ہم نے جو ہے بنایا تھا
ہم اس کو جو ہے اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں۔ ایسے ہی حزب اللہ کو حاشد الشعبی جو بہت بڑا جو ہے عراق کے اندر تنظیم ہے شیعوں کی، جو سنیوں کے خلاف کام کرتی ہے، ایسے ہی جہاں جتنے بھی فسادی تنظیمیں ہیں، داعش وغیرہ، اور لیبیا میں تو بھری ہیں ایسی تنظیمیں اور جماعتیں، سیریا میں، عراق میں، بہت سارے ملکوں میں، مسلم ملکوں کے اندر اس طریقے سے، افریقہ کے اندر بہت سارے کنٹریز میں بڑے ہیں، سوڈان ہے، صومال ہے، تنزانیہ ہے، کینیا ہے، کہاں کہاں، مطلب فسادی تنظیمیں بھرمار ہیں۔ اور یہ لوگ باقاعدہ جرمنی، یورپ کے دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر کے وہ لوگ بولتے ہیں۔ ابھی جو ایک خبر آئی سینیٹر میں، باقاعدہ پارلیمنٹ میں جو ہے باقاعدہ ایک سینیٹر باقاعدہ بول رہا ہے کہ ہم جو ہے ان تنظیموں کی مدد کرتے ہیں اسلحہ کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، ہمارا مقصد یہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہی جو سب بتایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، تو یہ لوگ ان تنظیموں کی مدد کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، تاکہ مسلم ملک کے اندر تباہی پھیلے اور قتل و خریزی جاری رہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ تاکہ اور یہ جو ہے جرائم پیشہ گروہوں کے ذریعے سے لوٹ ماری جاری رہے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کے درمیان نشہ آور اشیاء کی اسمگلنگ بھی جاری رہے۔ یہ جو ہے عام طور سے عرب ممالک میں شیعوں اور رافضیوں کے ذریعے زیادہ کیا جاتا ہے، نشہ آور چیزوں کو اسمگل کیا جاتا ہے۔ انہیں جو ہے مظاہروں، دھرنوں، سول نافرمانی اور خروج و بغاوت کے نتیجے میں عراق دیکھیے، شام اور مصر، لیبیا اور دوسرے مسلم ملکوں میں جو کچھ اس وقت ہوا ہے، کہہ رہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس لیے جو ہے یہ جو جماعت ہے، جس کو ہم سلفی جماعت کہتے ہیں، یہ ان چیزوں کو پہلے کتاب و سنت سے جانتے ہیں، اور جو علماء ربانیین ہوتے ہیں ان کے جو ہے فیصلوں کا انتظار کرتے ہیں ایسے فتنوں کے موقع پر۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تابع داری کرتے ہیں جس میں حکام کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو واجب ٹھہرایا گیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر وارد ہوا ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین النصیحہ۔ اس میں ہے کہ پھر پوچھا گیا کہ کس کے لیے ہو خیر خواہی، تو اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ خیر خواہی کس کے لیے ہو؟ اللہ ولرسولہ والکتاب ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا حکام کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی حکام کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ یہ جان لیں کہ جو تحریکی اور اخوانی ہوتے ہیں، رافضی، یہ تین تکڑی جو ہے، یہ لوگ جو ہے حکام کو صرف گالی دیتے ہیں، حکام کے ساتھ خیر خواہی ان کے یہاں ہے ہی نہیں۔ خیر خواہی کا مطلب تاکہ آپ اس کے لیے، اگر وہ غلط ہے تو اس کے لیے آپ خیر کی دعا کریں تاکہ اس کے اندر اصلاح ہو جائے۔ یہ سلف کا طریقہ ہے کہ بھائی اس کی اصلاح ہو جائے گی تو پورے قوم کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن یہ تکڑی جو ہے رافضی، تحریکی، اخوانی، یہ کیوں نہیں اصلاح؟ اس کی وجہ ہے، یہ حکام کے ساتھ خیر خواہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کے یہاں یہ اصول میں ہے کہ تم جہاں بھی رہو وہاں اقتدار کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرو، جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کوشاں رہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ اس حاکم کو، اس حکومت کو اکھاڑنے کے لیے کوشش کریں گے، ان کے دل میں یہ بیٹھی ہے بات، تو اس کے لیے خیر خواہی کیسے کر رکھیں گے اور دعا کیسے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے، اس کو طاقت دے اور اس کی اصلاح کر دے اور امت کی اصلاح کر دے اس کے ذریعے سے؟ یہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو اور چاہتے ہیں کہ وہ بگڑ جائے، یہ تو چاہیں گے کہ وہ اور فساد کا شکار ہو جائے اور رعایا اور حاکم کے درمیان جو ہے مزید بگاڑ اور فساد پیدا ہو، ٹکراؤ پیدا ہو، تاکہ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ یہ اصل ہے ان کی یہاں حکمت جو ہے وہ یہی ہے، اور اصل جو جڑ اور سبب ہے یہی ہے کہ ان کے یہاں سکھایا گیا ہے، باقاعدہ ان کے مرشدوں نے، پیروں نے باقاعدہ سمجھایا ہوا ہے کہ جہاں بھی رہو وہاں انقلاب لانے کی کوشش کرو، اور انقلاب سے مراد ان کے یہاں کیا ہے؟ جہاں بھی رہو، جس بھی ملک میں رہو، اس حکومت کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ حکومت الہیہ لانے کے لیے نہیں، حکومت مودودیہ لانے کے لیے اس حکومت کو اکھاڑو، جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرو۔ تو انہیں باقاعدہ یہ تو سمجھایا گیا باقاعدہ، تو ظاہر سی بات ہے اسی لیے اپنی نفرت کا اظہار کریں گے اور لوگوں کو متنفر کریں گے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، اور جو غلطی نہیں ہوگی اس کو بھی بیان کریں گے، اس کو مڑ کر کے بیان کریں گے، یہی وجہ ہے۔ لیکن جو خالص کتاب و سنت کا ماننے والا ہوگا وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، جو پایا جا رہا ہے، لیکن جو ہے اس کے خلاف جو ہے مزید وہ پروپیگنڈا نہیں کرے گا، بلکہ اس کے حق میں جو ہے اصلاح کی دعا کرے گا۔ آپ دیکھیں
پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو حنفیوں کے یہاں، آج بھی مقلدوں کے یہاں خطبہ وغیرہ، خطبے کی کتابیں ہیں، ان میں جو ہے حکام کے لیے دعا بھی لکھا جاتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما، سب کے لیے دعا کر کے، صحابہ تابعین وغیرہ کے لیے، جو حاکمی وقت ہوتا ہے اس کے لیے بھی دعا اس میں شامل ہے۔ اور آج بھی ان کے یہاں مسجدوں میں، جی یہاں بھارت میں، ان کے آج بھی میں نے خود سنا ہے، آج بھی وہ جو ہے حاکم وقت کے خلاف دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ذل اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی تو اصلاح فرما، اور جو اس کے خلاف اس کو ذلیل کرے، اللہ تو اس کو ذل و رسوا کر دے دنیا آخرت میں، اس کے خلاف جو کارروائی کرے، اس کے خلاف جو اسے جو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، من اہانہ اللہ، من اہانہ اہانہ اللہ، اس طریقے سے آج بھی وہ مسجدوں میں پڑھتے ہیں، ادھر ہندوستان میں پڑھتے ہیں، جی ہندوستان میں کون حاکم ہے، لیکن پتہ نہیں یہ لوگ جو ہے چونکہ ان کے عربی میں چلتا ہے خطبہ، اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں یا کیا وجہ ہے، تو وہ میں خود پڑھتے ہوئے سنا ہوں ان کا خطبہ جو ہے، دیکھا ہوں کہ یہ دعا آج بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلم ملک ہو تو وہاں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ لوگ ہر جگہ کرتے ہیں یہ دعا، تو عادت ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہے یہ عادت تھی باقاعدہ دعا کرنا، حاکم وقت کے لیے دعا کرنا، ٹھیک ہے، تو اصلاح کی دعا کرنا، اور اس کے خلاف جو ہو اس کے حق میں بددعا کرنا، تو یہ تو جو ہے سلف سے چلا آ رہا ہے، مسلمانوں میں یہ عام، ہر فرقوں کی ہیں، تمام فرقوں کی ہیں یہ رائے، لیکن جو یہ موجودہ دور کے خارجی اور تحریکی ہیں، اخوانی ہیں، ان کے یہاں یہ چیز نہیں ہے، ان کے یہاں اصول میں ہے ہی نہیں کہ حکام کے خلاف، حکام کے حق میں یہ دعا کرے، اس کے اصلاح کی کوشش کرے، یا کم سے کم کچھ نہیں کوشش کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو اس کی اصلاح فرما دے، نہیں کر سکتے۔ اور وجہ میں نے بتا دیا کہ ان کی یہاں اصول میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ان کی کتابوں میں کہ جو ہے جہاں رہو اقامت دین اور انقلاب کے نام پہ اس حکومت کے خلاف کوشش کرو، تمہیں اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، کیوں؟ وہاں حکومت مودودیہ لانا ہے، حکومت قطبیہ لانا ہے، قائم کرنا ہے، جی ہاں، کیونکہ ان کے اپنے اصول اور ضابطے وہاں نافذ ہوں گے، نام لیتے ہیں دین کا اور کام کرتے ہیں پھر اپنے حساب سے نافذ کریں گے، کیا اسلامی جمہوریہ ایران والا سب سسٹم چلے گا، یا پھر فوراً جو ہے، یا پھر جو ہے یورپ والی جو جمہوریت ہے اس کو لاگو کرتے ہیں، اور اس کو یہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ اسلامی جمہوریت، ہاں، اور یہ جو ہے بہتر طریقہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، نظام جو ہے مصطفیٰ لانے کے لیے، پہلے یہ لوگ حکومت لایا کرتے، بعد میں نظام مصطفیٰ میں اس کو بدل دیے تاکہ جو ہے بریلوی بھی خوش ہو جائیں۔ جی ہاں، یہ باقاعدہ پروفیسر عبید اللہ کشمیری نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ نظام مصطفیٰ نام رکھ دیا گیا بعد میں مودودی ہی کے زمانے میں، تاکہ بریلوی بھی خوش ہو جائیں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں کہ نظام مصطفیٰ کہیں گے تو تھوڑا زیادہ اچھا رہے گا۔ جی ہاں، تو یہ نام ان کی حاصل ہے لیکن کام کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اس پر انشاءاللہ آگے جو ہے مزید گفتگو کریں گے اگلے درس کے اندر۔ کسی نے سوال لکھا ہے، انگریزی میں لکھا ہوا ہے یہ سب، میں جو ہے پڑھ کر کے انشاءاللہ کمنٹس باکس میں جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔